اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام ہے نور عرفان اور میں ہوں آپ کی میزبان حجاب فاطمہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول میں مسلمان جشن مناتے ہیں اور یہ مہینہ مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے محفل منعقد کرنے کا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں کی ان محفل منعقد کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور ان محفلوں کے آداب کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاتوی صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی تو امتیاز صاحبہ ہمیں بتائیے کہ جشن میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ شکریہ ناظرین محترم، ہم تو سنائے خدا رب ذوالجلال کی جس نے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو تمام مسلمانوں میں خوشی کی بہر ہو جاتی ہے اور اس خوشی کا اظہار محافل کے انعقاد کے ذریعے کیا جاتا ہے، جشن منا کر کیا جاتا ہے، گھروں پر کنکمے لگا کر کیا جاتا ہے۔ مجھ سے سوال پوچھا ہے جاوید فاطمہ نے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے مقاصد کیا ہیں یا اس میں کیا کیا حکمت کار فرما ہے۔ دیکھیں، ہمارے ایمان کا مرکز نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، یہ محافل میلاد و رفعنا لک ذکر کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر در حقیقت تجدید ایمان، تجدید تعلق کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے تعلق ہی تو در حقیقت ایمان ہے۔ ان محافل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے تو نعت خوانی میں ایسے اشعار کے ذریعے ایسا پیغام دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ تعلق اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی تعلق بڑھتا ہے، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق بڑھتا ہے، اتنا ہی انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، اور جو شخص ایمان میں مضبوط ہو وہ دین اور نظام زندگی میں بھی اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں جشن عید میلاد النبی منانے کی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا سنت الہیہ بھی ہے اور حکم الہیہ بھی۔ اب میں دونوں باتوں کی وضاحت کروں۔ سنت الہیہ کیسے ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ جشن اللہ نے خود منایا۔ کیسے منایا؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت کا دن آیا، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اوندے منہ گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا جس میں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، شیاطین میں صف ماتم بچھ گئے، ستارے کنکمے بن کر زمین پر آ گئے۔ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہر طرف روشنی کا سیلاب آ گیا تھا، اور حضرت آسیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ حوران بہشت کو لے کر حاضر ہو گئی زمین پر، اور ہر طرف یہ بلبلا تھا کہ وہ اللہ کے محبوب کے ظہور کا وقت آ گیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تقریباً 7 سال کا تھا۔ میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ جو چیخ چیخ کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ ستارہ احمد طلوع ہو گیا۔ اس ستارے کا طلوع ہونا اس بات کی علامت تھا جو کتب سماوی میں ذکر موجود تھا کہ جس رات وہ ستارہ طلوع ہوگا وہی رات اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان کی ولادت کی رات ہوگی۔ وہ یہودی پوچھتا پھرتا تھا کہ کس کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہودیوں نے مدینہ پاک کو اپنا مرکز کیوں بنایا تھا؟ کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو بشارتیں دی گئی تھی، کیونکہ ہر نبی مبشر بن کر آیا تھا، وہ ساری بشارتیں اس دن وہ پوری ہو رہی تھیں، اور اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ستاروں کو حکم ہوا اور وہ زمین کے قریب تر آ گئے،
اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو یہ جو آج ہم کنکمے لگاتے ہیں یہ در حقیقت اللہ ہی کی اس سنت کے مطابق ہے۔ آپ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے دیکھے جو خانہ کعبہ کی چھت پر لگائے گئے، مشرق اور مغرب میں لگائے گئے، شام کے محلات میں لگائے گئے۔ تو یہ جو جھنڈے لگانا ہے آج، یہ بھی در حقیقت اسی روایت کا تسلسل ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ حکم الہیہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ فضل اور یہ رحمت جو نبی کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کے ذریعے تمہیں عطا ہوئی ہے، اس نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ اور فلیفرحوا کہتے ہوئے تاکید کی، اصرار کیا کہ اے لوگوں تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہو، سالگرہیں آتی ہیں تو خوشیاں مناتے ہو، آزادی کے دن آتے ہیں تو جشن مناتے ہو، تو تم پر یہ لازم ہے کہ سب سے زیادہ خوشی اور جشن اس دن مناؤ جس دن یہ فضل اور یہ رحمت تم پر عطا ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ میلاد النبی کو منائیں اور یہ سوچ کر منائیں کہ اس کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہو، نبی کریم علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہو، ہم ان کے ذکر کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے دین کو مضبوط کریں، اللہ کے حکم کی اطاعت کریں اور اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جشن کو منائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امتیاز صاحبہ، یہ جشن کیسے منایا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جشن مناتے ہوئے وہ کون سے آداب ہیں جنہیں ملوث خاطر رکھنا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد ایک نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو۔ تو شکر ادا کرنے کے وہ کون کون سے طریقے ہیں جو ہمیں اس نعمت عظمیٰ پر ان کو ملوث خاطر رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت عظمیٰ اللہ نے قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ہم نے وہ نعمت نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں تم پر اتاری جب ان میں رسول کو بھیجا۔ تو گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نعمتیں ساری ہیں، ان پر شکر ادا کرنا واجب ہے ایک بندے پر، ایک اہل ایمان پر، ایک مسلمان پر، مگر نعمت عظمیٰ پر شکر بھی تو شایان شان ہونا چاہیے۔ ہم عام نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بھی نوافل کو بڑھا دیجیے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں خوشی آتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات دیتا ہے اس خوشی کے اظہار میں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں دیگر لوگوں کو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شریک کروں۔ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے صدقات و خیرات کرنے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ پھر آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، چرچا کرو۔ ایک شکر ہوتا ہے جو دل میں کیا جاتا ہے، تو یہ دل میں بھی شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی دل میں تعریف کرنا، دل میں اس کا شکر گزار ہونا، یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ بیان کرو، اور بیان کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی دوسرا سامنے ہوتا ہے۔ میلاد النبی کی ہم محافل جب مناتے ہیں تو ان میں ہم اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ہم پر اتاری۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشوں پر بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و شمائل پر بات کرتے ہیں، آپ کے خصائص پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت مبارکہ کی اس کی عملی تقاضا ہے کہ نعمتوں کا بیان کرو، چرچا کرو۔ تو ان چرچا کرنے کے لیے محافل کو منعقد کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، تاکہ ایک طرف تو آپ کی سیرت کے گوشوں سے ہم رہنمائی لے سکیں، دوسری طرف اس ذکر کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو جب نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک بھیجا جاتا ہے، جس کا اللہ نے الگ سے پھر حکم بھی دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
جب بھی یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے آئے تو ضرور درود و سلام کے تحفے بھیجیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے. تو وہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے، وہ محافل کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے، تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجات میں بلندی آتی ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو عطا ہوتی ہیں، اس کے دل کی کثافتیں دھلتی ہیں، دل نور سے بھر جاتا ہے جو جتنا زیادہ محبت سے حضور پر درود پاک پڑھتا ہے. اس لیے کثرت سے درود پاک بھیجنا چاہیے ان محافل میں. پھر خیال رکھنا چاہیے کہ انسان پاکیزہ ہو کر جائے، خوشی و خضوع سے اس محفل میں بیٹھے، اس محفل کے تقاضوں کا دھیان رکھے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو. محفل میں جاتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کرتے ہوئے جائیں، اور نماز کے اوقات کے اندر محفل نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہو تو محفل کو تھوڑی دیر کے لیے آپ روک دیں اور انتظامیہ سے کہیں کہ نماز ادا کرنے کا سب کو موقع دیں، یا پھر کوشش کریں کہ دن میں ایسے اوقات میں رکھا جائے جب فجر کے بعد دن میں 10 بجے آپ رکھتے ہیں تو زور سے پہلے وہ ختم ہو جائے، تاکہ نماز کے اوقات کا عرض نہ ہو. زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ زیادہ لمبا وقت تک رکھیں گے تو مریضوں کو تکلیف ہوگی، بچوں کو تکلیف ہوگی، بوڑھے بزرگ تھک جائیں گے. تو ایک مختصر وقت کے لیے اچھی اور فروٹفل ہو، جس سے ایک اچھا میسج بھی جائے، اچھا ذکر باق بھی ہو جائے. پھر آپ کوشش کریں کہ گھروں میں جب آپ بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں، تو آپ بسم اللہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ یہ رب النور کا مہینہ ہے. جب آپ کے اپنے اندر محبت ہوگی تو یہ محبت نسلوں میں جائے گی اور اس ذکر کو زندہ رکھنے کا باعث بنے گی. ہم سب کے لیے عاقبت اور آخرت سنوارنے کا باعث بنے گا یہ ذکر. اللہ رب العزت ہمیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میلاد النبی کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم دین پر چل سکیں اور اس دین کی روشنی کو پھیلا سکیں. ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. بہت شکریہ. ہمارے نئے